السلام علیکم۔ ایک خاتون نے رحمان ملک صاحب کے اوپر کچھ الزامات عائد کیے ہیں، اور یہ اگر ذاتی نوعیت کی بات رہتی تو شاید اس کے اوپر میں بات نہ کرتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ ذاتی نوعیت کا نہیں ہے، یہ قومی نوعیت کا معاملہ ہے، اور اس میں چند بہت سنگین سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ عورت کون ہے، اس کا تعارف کیا ہے؟ یہ آخر اتنے عرصے سے پاکستان کے اندر رہ رہی ہے تو اس کی کوئی پہچان ہوگی، کسی وجہ سے یہ یہاں مقیم ہوگی اور رہ رہی ہوگی، تو یہ کون ہے؟ کیا یہ صحافی ہے؟ اگر یہ صحافی ہے تو یہ کس ادارے سے اس کا تعلق ہے؟ کسی اخبار سے ہے، کسی جریدے سے ہے، کسی ٹیلی ویژن سے ہے، کس سے اس کا تعلق ہے؟ اگر یہ صحافی ہے تو اس کا پروفائل کیا ہے، اس کے کریڈنشلز کیا ہیں، اس کے کریڈٹ کے اوپر اس کا صحافتی کام کتنا ہے؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں۔ یا آخر پاکستان میں کیوں رہ رہی ہے؟ ایک تو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ وہ کہتی ہے کہ میں گلوبل سٹیزن ہوں، تو یہ گلوبل سٹیزن کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی نئی اصطلاح سامنے آئی ہے کیا؟ پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ پاکستان میں کب سے ہے، اور اس کے پاکستان میں قیام کے مقاصد کیا ہیں؟ جو چیزیں دستیاب ہیں اور جو وہ خاتون کہہ رہی ہے اس کے مطابق یہ 2009 سے پاکستان میں ہے۔ ستمبر 2008 میں آپ کو یاد ہوگا آصف زرداری صاحب نے صدارت کا حلف لیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی صدارت کے حلف لینے کے چند ماہ بعد سے یہ محترمہ پاکستان میں ہے۔ یہ کس حیثیت سے پاکستان میں ہے، یہ کیوں پاکستان میں ہے، یہ کس ایجنڈے پر پاکستان میں ہے، یہ ہیں کون، اس کا ماضی کیا ہے، کس مقصد کے لیے یہ یہاں پر ہے، اس کا ایجنڈا کیا ہے، یہ کن خدمات کے لیے یہاں پہ رکھی گئی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ محض ریمنڈ ڈیوس جیسے لوگ ہی خطرناک نہیں ہوتے، یہ محترمائیں ان سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ اور ان محترماؤں کی جو پہنچ ہے وہ دیکھ کے بھی میں حیران ہو رہا تھا کہ رحمان ملک نے میرے ساتھ یہ کر دیا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، جب میں افغان صدر میں گئی تو فلاں کام ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان اہم عہدیداروں تک اس خاتون کی قربت کیسے پیدا ہوئی؟ یہ اگر ایک صحافی تھی تو یہ اتنی پسندیدہ صحافی کیسے ہو گئی کہ ہر جگہ پہنچی ہوئی ہے؟ یعنی وفود کی شکل میں تو لوگ بلائے جاتے ہیں، لیکن کسی خاص خاتون کے اوپر اتنی نظر کرم کیوں ہوتی رہی؟ وزیر خارجہ، وزیر داخلہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہوتا، وزیر اعظم بھی ظاہر ہے کوئی معمولی آدمی نہیں ہوتا، اور ایوان صدر بھی کوئی معمولی ٹھکانہ نہیں ہے جہاں پہ یہ خاتون جاتی رہی اور فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ تو اس خاتون کو کس حیثیت میں ان میٹنگز میں یا ان نجی محافل میں بلایا جاتا رہا؟ اگر صحافی تھی تو اس کو اکیلے کیوں بلایا گیا، اور اگر یہ صحافی نہیں تھی تو پھر یہ کون تھی کہ اس کو بلایا جاتا رہا؟ رحمان ملک صاحب کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا رہا اس زمانے میں، ان کے ویزوں کے بارے میں، ان کے اور بہت سارے معاملات میں، اس لیے یہ سوال بہت سنگین ہے کہ یہ خاتون کون ہے، اس کو رحمان ملک صاحب کیا لائے، کیا یہ اسی دور میں آئیں تو کن شرائط کے تحت آئیں، کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں، کیا خدمات تھیں؟ ایک پورا ایک ایسا پراسرار سا ایک معاملہ ہے کہ جس کو سامنے آنا چاہیے۔ رحمان ملک نے اس کے ساتھ کیا کیا یا اس نے رحمان ملک کے ساتھ کیا کیا، اس کو لعنت بھیجیں اس کے اوپر۔ لیکن یہ خاتون پاکستان میں کس حیثیت سے ہے، کب سے ہے، کب تک رہے گی، کیا کرتی رہی، کیا کر رہی ہے، کیا کرے گی، یہ بڑے اہم سوالات ہیں اور ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے میں نے کہا کہ ریمنڈ ڈیوس سے زیادہ خطرناک یہ محترمائیں ہو سکتی ہیں۔ پھر یہ کہ ایک تو جیسے میں نے کہا کہ رحمان ملک جانے اور وہ جانے، لیکن کچھ چیزیں بہت غور طلب ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب اس سے ایک آگے کچھ مزید ضمنی سوالات ہیں، وہ یہ ہیں کہ یہ خاتون اب کس ایجنڈے پر ہے، اب یہ کیا کرنا چاہتی ہے؟ جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، 2009 میں آئی اور اس نے جو خدمات انجام دیں اور یہ جس سے ملتی رہی وہ تو ایک الگ سٹوری ہے، اس کے اوپر بھی پروب ہونا چاہیے اس کو، لیکن اب یہ کس ایجنڈے پر ہے؟ یہ خاتون اب کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کیوں کر رہی ہے؟ مثلا اس نے جو رحمان ملک کے بارے میں کہا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ ایک تکلیف دہ یاد کا ذکر کر رہی تھی، ایک خوشگوار یاد شیئر کر رہی تھی آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ یعنی وہ ایسے ہی بیان کر رہی تھی جیسے کسی نے ہیپی برتھ ڈے کا کارڈ بھیجا ہو اور اس کا ذکر کیا جا رہا ہو، ایک خوشگوار یاد کا ذکر کیا جا رہا ہو۔ یہ امریکہ کی شہری تھی، کیا ممکن تھا کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو اور وہ ان نوٹس چلا جائے؟ کیا آج تک اس ملک کے اندر جبر کا ماحول تھا؟ کیا آصف زرداری کا دور حکومت اتنا ظالمانہ دور حکومت تھا کہ اس میں ایسا کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کے اوپر آپ آواز نہیں اٹھا سکتے تھے، آپ عدالت میں نہیں جا سکتے تھے، اور پھر افتخار چوہدری صاحب کے ہوتے ہوئے آپ عدالت میں نہیں جا سکتے تھے؟ یعنی یہ بات سمجھ میں نہیں آنے والی کہ 10 سال کے بعد، 11 سال کے بعد محترمہ کو ایک واقعہ یاد آیا اور محترمہ اس کو ایسے بیان کر رہی ہیں جیسے خوشگوار یاد کو شیئر کر رہی ہیں ہمارے ساتھ۔
تو آخر یہ محترمہ چاہتی کیا ہے؟ کیا انہوں نے اپنی امبیسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ اور اگر وہاں سے جیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے مناسب جواب نہیں ملا، تو کیوں مناسب جواب نہیں ملا؟ کیا ان 10 سالوں میں انہوں نے کسی فورم کے اوپر بات کی؟ کیا انہوں نے اپنے ملک کو بتایا؟ یعنی وہ کوئی سندھ کی کوئی غریب ہاری خاتون نہیں تھی، وہ امریکہ کی شہری تھی، اور امریکہ کی شہری کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو یہ ماننا بہت مشکل ہے کہ اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو یا اس کو کوئی ریلیف نہ مل سکے۔ تو محترمہ 10 سال خاموش کیوں رہی؟ 10-11 سال خاموش کیوں رہی؟ پھر یہ کہ جب رحمان ملک کا دور ختم ہوا، چلیں مان لیتے ہیں کہ زرداری بہت ظالم اور سفاک حکمران تھا، اور رحمان ملک کے دور میں تو آپ بالکل بات نہیں کر سکتی تھیں، لیکن رحمان ملک کے دور حکومت کو ختم ہوئے بھی بڑا عرصہ ہو گیا۔ اس کے بعد نواز شریف کی حکومت آئی، وہ بھی ختم ہو گئی، اب عمران خان صاحب کی حکومت ہے، تو ابھی آ کر آپ بول رہی ہیں، آپ اب تک کیوں نہیں بولیں؟ یہ اہم سوال ہے۔ اب کا ایجنڈا کیا ہے؟ کس مشن پر ہیں آپ؟ کرنا کیا چاہتی ہیں اور چاہتی کیا ہیں؟ ٹارگٹ کیا ہے؟ تو اس لیے میں پھر سم اپ کرتا ہوں کہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ رحمان ملک کے اوپر کیا الزامات عائد ہوئے، معاملہ یہ نہیں ہے کہ یوسف رضا گیلانی نے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہا، معاملہ یہ نہیں ہے کہ اس کے ایوان صدر میں کسی نے ہراساں کیا یا نہیں کیا، معاملہ یہ ہے کہ یہ خاتون کون ہے، یہ کس حیثیت میں پاکستان میں آئی، کون اس کو لایا، یہ کس حیثیت سے پاکستان میں مقیم ہے، اس کا یہاں رہنے کا مقصد کیا ہے، کیا یہ صحافی ہے؟ ایک اس نے کہا کہ میں فلم میکر ہوں اور اب وہ بھی اس کا تعارف ڈیلیٹ ہو گیا، کون سی فلم بنائی ہے اس نے آج تک؟ سمپلی ایک بلاگر خاتون ہے، اور کیا وہ واقعی بلاگر ہے یا معاملہ کوئی اور ہے؟ امریکی خاتون کا پاکستان میں آنا، پاکستان میں آ کر رہنا اور ایوان اقتدار میں اعلیٰ صاحبان منصب کے ساتھ اس کے تعلقات کا ہونا، یہ محض ذاتی نوعیت کی ایک واردات نہیں ہے کہ ہم اس کو یہ سمجھ کے نظر انداز کرتے ہیں کہ رحمان ملک جانے، یوسف رضا گیلانی صاحب جانے، فلاں مخدوم صاحب جانے، ایوان صدر والے جانے یا محترمہ جانے، ایسا نہیں ہے۔ یہ معاملہ ذاتی واردات سے بڑھ کر ہے۔ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ خاتون کون ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پروفیشن کیا ہے، یہ پاکستان میں کیوں رہ رہی ہے، اس کے اخراجات کیسے پورے ہو رہے ہیں، اس کا سورس آف انکم کیا ہے، یہ کب تک پاکستان میں رہے گی، یہ اس کا یعنی اس کے سٹے کا ڈیوریشن کیا ہوگا، اور اس دورانیے میں اس کی جو یہاں پہ موومنٹ ہے اس کی نوعیت کیا ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ ساری قوم جاننا چاہتی ہے۔ رحمان ملک کے ساتھ اس کا جو معاملہ ہے وہ رحمان ملک جانے، وہ جانے، لیکن بطور کنسرن سٹیزن، بطور پاکستان کے شہری، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ اس ملک میں صرف ریمنڈ ڈیوس جیسے لوگ ہی خطرناک نہیں ہوتے، یہ محترمائیں ریمنڈ ڈیوس سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کھیل کیسے کھیلا گیا، کس دور میں کھیلا گیا۔ یہ تو خیر ان کی آمد کا تو پتہ ہے کہ زرداری صاحب کے دور میں ہوئی، جب رحمان ملک صاحب کے پاس یہ پورٹ فولیو تھا سارا، لیکن یہ معاملہ سنگین ہے اور اس کے بارے میں قوم کو شاید کوئی بتا دے، ورنہ یہ رازوں میں سے ایک راز رہ جائے گا، ایک سلگتا ہوا راز رہ جائے گا۔ لیکن کیا معاملہ اتنا ہی سادہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں۔ کیا یہ خاتون اکیلی ہے؟ اس کا جواب بھی شاید نہ میں ہو۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ایسی اور کتنی سنتھیائیں آئی ہوئی ہیں اور کس کس ملک سے آئی ہوئی ہیں، اور وہ کس کس اعلیٰ منصبدار تک ان کی رسائی ہے۔ وہ ایوان صدر میں بھی جاتی ہیں، وزیر اعظم صاحب بھی اس کے اوپر ڈورے ڈالتے ہیں، وزیر خارجہ صاحب بھی اس کے اوپر کچھ نہ کچھ واردات کر جاتے ہیں، اور وہ 10 سال کے بعد بولتی ہے، 10 سال وہ گونگی بہری بنی رہتی ہیں۔ اب آ کے اچانک اسے یاد آتا کہ اوہ میرے ساتھ تو یہ ہوا تھا، اور وہ شیئر کرتی ہے آپ کے ساتھ ایک یاد۔ یہ اگر کوئی ڈرامہ ہے، یہ کوئی واردات ہے، تو یہ پتہ ہونا چاہیے پاکستان میں کون کر رہا ہے، کہاں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کتنی اس طرح کی محترمائیں آئی ہوئی ہیں پاکستان میں، اور ان محترماؤں کی پہنچ کہاں کہاں تک، یہ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کاش ہمیں کوئی یہ بتا دے۔ اللہ حافظ۔